اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ویڈیو ہے یہ ہے وجدانی کیفیت اور مراقبہ۔ جب انسان مراقبہ کرتا ہے، دھیان میں بیٹھ جاتا ہے، تو ایک ایسی وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اس وجد کی کیفیت کو طاری جب ہوتی ہے تو کیا فیلنگز ہوتی ہیں اور یہ اصل ہے کیا؟ کیونکہ جب ہم وجد کی کیفیت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں مست ملنگ قسم کے لوگ یا ناچتے ہوئے کوئی ایسے سادھو لوگ نظر آتے ہیں، یا ایک ایسا تصور سا بن جاتا ہے کہ وجدانی کیفیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس ناسوتی دنیا سے تھوڑا ہٹ کے اور کہیں اور جہاں میں چلا جاتا ہے ذہنی طور پہ۔ تو دیکھیے، سب سے پہلی بات، مراقبے کا مقصد اصل کیا ہے؟ میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ مراقبہ اصل میں یہ جو دھیان ہے، جسے ہم مراقبہ میڈیٹیشن کہتے ہیں، یہ اصل میں ایک ایکسرسائز ہے، ایک ریاضت ہے جو کسی دین کے ساتھ یا کسی مذہب کے ساتھ تو نہیں جڑی، یہ روحانیت اسپرچولیزم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یہ تقریباً ہر مذہب کے جو اخلاقی اور مذہبی رہنما ہیں، انہوں نے مراقبے اور دھیان پہ بڑا زور دیا، کیونکہ یہ ایک ایسی روحانی ایکسرسائز ہے جس سے آپ اپنی زندگی میں بہت سارے سدھار لے کے آ سکتے ہیں۔ اب وہ سدھار کس حوالے سے ہو سکتے ہیں؟ وہ یہ کہ سب سے بڑا جو بینیفٹ ہے، سب سے بڑا جو فائدہ ہے مراقبے کا، وہ یہی ہے کہ آپ کا دھیان یا آپ کا فوکس بڑھ جاتا ہے۔ زندگی کے اکثر معاملات میں ہم فیل اس لیے ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمارا فوکس نہیں بنتا۔ چاہے ہماری اسٹڈی ہو، جاب ہو، بزنس ہو، شادی ہو، ہر معاملوں میں، رشتوں میں، ہر معاملوں میں اگر فوکس نہیں آیا تو وہ چیز اپنی پروان نہیں چڑھتی اور وہ اصل اس کا جو مزہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو دھیان میں ایک تو فوکس کے لیے ایکسرسائز کی جاتی ہے کہ آپ دھیان کی ایکسرسائز کریں، پھر سارا دن اس دھیان کی وجہ سے اس کا ریفلیکشن یہ ہوگا کہ آپ کا فوکس بڑا اچھا بنا رہے گا۔ اب آ جاتے ہیں ہم وجدانی کیفیت پہ۔ دیکھیے، وجد لفظ کا مطلب ہے کچھ حاصل ہونا۔ اکثر ہمیں تصوف میں جو وجدانی کیفیت بتائی جاتی ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب انسان کو اللہ کی معرفت ملتی ہے، یا وہ ایسے سمجھتا ہے کہ اسے خدا کی طرف سے رحمت ملی، یا اس نے اپنے محبوب کا دیدار کیا تو وہ وجد حاصل ہوا اس کو، تو وہ پھر اس خاص لمحوں میں وہ وہاں پہ اس طرح چلا جاتا ہے ذہنی طور پہ، یا ہم ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ روحانی طور پہ وہ ایسی پرواز کرتا ہے جس سے اس ناسوتی دنیا کا تعلق نہیں رہتا، اور پھر وہ ایسے سمجھتا ہے کہ وہ جسمانی طور پہ تو ادھر ہے لیکن روحانی طور پہ اس کی اڑان ملکوت، جبروت، لاہوت، یاہوت تک ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ جب بھی یہ کیفیت کسی میں بھی آتی ہے، مثال کے طور پہ اگر کوئی مراقبہ کرتا ہے اور یہ کیفیت آ جاتی ہے، تو اکثر لوگ اس بات پہ جو ہے نا شکایت کرتے ہیں کہ یہ وجد کی کیفیت سے، وجد سے وجود میں آنے کے لیے بڑے مسئلے ہو جاتے ہیں، ذہنی طور پہ انسان ڈسٹرب ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو تو اسٹروک بھی ہو گیا، کوئی پیرالائز ہو گیا، یہاں تک کہ ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے، مر بھی جاتے ہیں لوگ۔ تو یہ وجد، اب اس وجد کی کیفیت سے بچنے کے لیے ہمیں مراقبہ بار بار کرنا چاہیے، کیونکہ جب مراقبہ ہمیں دھیان فوکس سکھا دے گا تو ہم وجد میں بھی فوکسڈ ہی رہیں گے، کنٹرول سے نکل نہیں جائیں گے۔ اصل میں وجد کی کیفیت جب طاری ہوتی ہے تو انسان کنٹرول نہیں کر پاتا، اصل وہ کنٹرول میں جو چیزیں نکل جاتی ہیں وہی ڈسٹرب کرتی ہیں انسان کو، وہی انسان کو ذہنی، جسمانی، نفسیاتی یہ بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے دھیان کرنا ضروری ہے۔ ان چیزوں سے اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو، اپنی جو صحت ہے اس کو صحیح رکھنے کے لیے آپ
ڈیلی بیسس پہ روزانہ 5 منٹ سے شروع کریں، 10 منٹ 5 منٹ، لیکن مراقبہ ضرور کریں۔ اب وہ مراقبہ کس طرح کرنا ہے یہ اس پہ میں نے بہت گفتگو کی ہے، لیکن یہاں پہ بھی میں ضروری سمجھتا ہوں کہ 2-4 باتیں آپ کو بتا دوں کہ مراقبہ کس طرح کرنا ہے۔ اب دیکھیں، مراقبے میں آپ یہ سوچیں بہت طریقے ہیں۔ آپ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے بھی مراقبہ کر سکتے ہیں، اپنی سانسوں کو اندر اور باہر جب ہم لیتے ہیں، ایکزیل انہیل کرتے ہیں، اس پہ بھی فوکس کر کے آپ مراقبہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے اندر میں جو کچھ آنکھ بند کر کے، اور جو 2 بھاؤں کے بیچ میں جو تھرڈ آئی کا ایریا ہے پیشانی پہ، وہاں پہ بھی فوکس کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر آپ تصور بھی کر سکتے ہیں اپنے مرشد کا یا اللہ کے جو اسم ہے، اسم اعظم اللہ کا جو خاص نام ہے، اس کا تصور بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے اندر دیکھتے ہوئے کیا توڑ پھوڑ چل رہی ہے، اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ سارے جو میں نے آپ کو ریاضت کے طریقے بتائے ہیں، ان سب کا تعلق اصل میں فوکس کے ساتھ ہے۔ اس سے آپ کو ایک تو ظاہری طور پہ آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کا دھیان بڑھے گا، اور باطنی جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے قریب آپ جاؤ گے، کیونکہ جب اللہ کا نام لیا جائے گا، آپ کا پورا وجود اللہ کا نام اس میں خاص جب پڑھتا جائے گا تو اس کا ایک اور روحانی فائدہ ہوتا ہے۔ تو جب بھی آپ مراقبہ کریں تو کوشش یہ کریں کہ اس مراقبے میں چپ کر کے بیٹھنے سے یا فوکس خاموشی سے کرنے سے بہتر ہے کہ اللہ کا نام لیں۔ اب اس میں ذکر جلالی بھی ہوتا ہے، جمالی بھی ہوتا ہے۔ آپ جمالی بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو اپنے آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ کوئی رجت ہوتی ہے، جب میں ذکر کرتا ہوں تو میرے ساتھ پرابلم ہوتی ہے، اگر یہ فیلنگ آ رہی ہے آپ کو تو پھر آپ ذکر جلالی کریں۔ ذکر جلالی کا مطلب ذکر جمالی کریں۔ ذکر جمالی وہ ساری ہیں جس میں درود شریف آ جاتا ہے، پھر یا رحمان یا رحیم یا کریم، اس قسم کے جو صفاتی نام ہیں اللہ کے، تو وہ ان کا آپ ذکر کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ذکر جمالی کی پوری لسٹ ملے تو اسی چینل پہ آپ جا کے ذکر جلالی اور ذکر جمالی القرآن مرشدین جب اس پہ لکھیں گے، جو ایڈریس بار ہوتی ہے، سرچ بار، جیسے کلک کریں گے تو وہ سارے آ جائیں گے۔ یہاں تک کہ ایک ویڈیو میں نے بنائی تھی جس میں میں نے پورا لسٹ دیا تھا کہ جمالی ذکر یہ ہے، اسما دیے تھے، اور جلالی ذکر کے الگ اسما دیے تھے، آپ وہ بھی چیک کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہیں جو آپ کو اور بھی اگر اس حوالے سے معلومات ملے تو وجدانی کیفیت پہ بھی ہم نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی، آپ وہ ضرور چیک کیجیے گا۔ مجھے آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔